ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عالم دین کشتی میں سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں موجود تھیں۔ یہ اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی۔ اسی کشتی میں ایک اور شخص بھی سفر کر رہا تھا جسے خبر ہو گئی کہ ان عالمانہ وضع والے شخص کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں۔ اس کی نیت خراب ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں کوئی بہانہ کرتا ہوں اور اس کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کشتی میں واویلا مچانا شروع کر دیا، شور کرنا شروع کر دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی، میری 6 لاکھ اشرفیاں گم ہو گئیں۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ چلو سب کی تلاشی لیتے ہیں۔ جب سب کی تلاشی لی گئی تو کسی ایک کے پاس سے بھی 6 لاکھ اشرفیاں نہ نکلی۔ تو سب نے اس شخص کو کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو نے ویسے کسی پر الزام لگایا ہے، اور یہ سب کہہ کے لوگ چپ ہو گئے۔ تو وہ شخص آہستہ آہستہ ان عالمانہ وضع والے شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور، میں نے آپ کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں دیکھی تھیں، بتائیے کہ وہ اشرفیاں کہاں گئیں؟ تو عالم دین کہنے لگے کہ میرے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھیں، لیکن جب تو نے شور مچایا، تو نے الزام لگایا، تو میں تیری نیت کو جان چکا تھا اور میں نے وہ 6 لاکھ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی۔ اس شخص بڑا حیران ہوا، بڑا تعجب میں آیا۔ جب اس نے کہا کہ 6 لاکھ اشرفیاں آپ نے سمندر میں بہا دی، اس نے کہا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ شخص کہنے لگے کہ میں نے 6 لاکھ اشرفیاں جو میری تھیں اور تو نے الزام لگایا تو ایسا لے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اگر فیصلہ تیرے حق میں ہو جاتا اور مجھے وہ اشرفیاں تجھے دینی بھی پڑتی تو مجھ پر الزام لگ جاتا، اور میرے پہ الزام کی وجہ سے قیامت تک میری کوئی حدیث نہ لگی کہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایک تو چور ہے۔ اور وہ شخص کون تھے؟ وہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجفی البخاری، جنہیں دنیا امام بخاری کے نام سے پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اپنے کام کو بچانے کے لیے میں نے 6 لاکھ اشرفیاں ضائع کر دی۔ آج تو لوگ ایک چائے کی کٹوری کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اور امام بخاری علیہ رحمہ جنہوں نے اپنے کام کو بچانے کے لیے 6 لاکھ اشرفیوں کو پانی کی نظر کر دیا، وہ حافظ الحدیث، اور حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے، محدثین کے نزدیک حافظ الحدیث وہ شخص ہوتا ہے جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اور امام بخاری علیہ رحمہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ان کی مشہور و معروف قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جو کہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ البخاری، جسے دنیا صحیح بخاری کے نام سے پہچانتی ہے، اور قیامت تک ان کی اس کتاب سے لوگ فیض یاب ہوں گے، ان کی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی قبر پر ڈھیر و رحمت و عظمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے بھی حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔